محترم ناظرین، پروگرام ایمان اور زندگی میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے ایمان کی شاخیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 110 یعنی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے ایمان کی چند شاخیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے اخلاص، یعنی جو بھی ہم کام کریں اللہ کے لیے کریں، اس کے اندر خلوص ہو، للہیت ہو، کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ جس کام میں جتنا زیادہ خلوص پیدا ہوگا اس کام میں اتنے زیادہ برکت ہوگی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عمل نیک کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اگر عمل اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ نیک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی نیک نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قابل قبول ہے، اور اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو تمام اخلاق جو ہے وہ بہترین درجہ رکھتے ہیں۔ اخلاص سب سے اہم چیز ہے، خلوص ہو، للہیت ہو، ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ میرا سیٹ خوش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سیٹ خوش ہو لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو اس کے لیے بھی کیجیے، تب آدمی کو شانتی ملتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم لوگ آپس میں بات بھی کرتے ہیں بھائی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ حوصلہ مل رہا ہے آپ کو۔ اگر دوسرے نے تعریف نہیں کی، کسی نے آپ کے کام کو سراہا نہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے، اللہ تو سراہنے والا ہے، اللہ بدلہ دینے والا ہے، اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والا ہے۔ اس لیے خلوص پیدا کیجیے، اور تمام اعمال جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی نیت رہے گی وہی حساب سے رزلٹ ہوگا، برکت حاصل ہوگی۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، کتاب بدء الوحی، کتاب نمبر 1، باب نمبر 1، حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہے ویسی ہی ملنے والا ہے۔ آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے لیکن اس کا نفس جو ہے اس کو روکتا ہے، خلوص پیدا کرنا چاہتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے کرے، لیکن نفس دل کے اندر ڈال دیتا ہے سیٹ صاحب کے لیے کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، وہ خوش ہو جائیں تو بہت اچھا رہے گا، عہدہ مل جائے گا، تنخواہ بڑھ جائے گی۔ نہ اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ایسے آدمی کو دیکھیے جو دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہے پریشان رہتا ہے۔ جب سیٹ صاحب نظر آئے تو کام میں محنت کر لیا، اور جب سیٹ صاحب نہیں ہے تو کام چور ہو گیا۔ نہیں، کام چور جو ہے ایمان کے اندر کمی آ رہی ہے، اس کے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں، حوصلہ افزائی کی بڑی اہمیت ہے، حوصلہ دلانا چاہیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حوصلہ دلاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، سنن ابن ماجہ مقدمہ، حدیث نمبر 94، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال سے جتنا فائدہ ہوا ہے کسی اور کے مال سے نہیں ہوا۔ تو حوصلہ افزائی ہے، سراہنا ہونی چاہیے، آدمی کے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ تو خلوص و للہیت کے لیے نفس جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے، ریاکاری دکھاوا ہو جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا کوئی اس کو اگر دیکھ لے تو نماز لمبی کر دیتا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں کیا نمازی ہے۔ بچ کے رہیے گا، یہ چیزیں نیک اعمال کو برباد کر دینے والی ہے۔ اللہ کے لیے ہمیشہ اللہ کے لیے کیجیے، بار بار کوشش کرتے رہیے۔ اس لیے نفس کے بارے میں کیا آیا، نفس مارا کمترز فرعون نست لیک اورا اون مارا اون نست۔ ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، ہمارا جی بھی فرعون سے کم نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ہمارے پاس لا و لشکر نہیں ہے اس لیے ہم اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ تو خلوص للہیت پیدا کرنا ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے اپنے دل کو کینہ، کپٹ، حسد، جلن سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ اللہ فلاں کو دے رہا، اللہ ہمیں بھی دے، مانگیے اللہ سے۔ خزانے میں کیا چیز کی کمی ہے اللہ کے؟ اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو دے دے، چرند کو بھی، پرند کو بھی، جناتوں کو بھی۔ اللہ کے خزانے میں سے صرف اتنا خالی ہو
جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالتے ہیں تو کتنا پانی خالی ہوتا ہے، کتنا پانی کم ہوتا ہے۔ بڑا خزانہ اللہ کا، مانگیے اللہ سے، حسد نہیں، کینہ کپٹ نہیں، جلن نہیں۔ حدیث بغور کر لیجئے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2565، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء۔ سوموار کے دن، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جو مشرک نہیں ہے، جو شرک نہیں کرتا، اللہ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن اس آدمی کو نہیں بخشتا جس کے درمیان اور اس کے بھائیوں کے درمیان کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، اللہ نہیں بخشتا۔ کہا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلیا، انظروا ہذین حتی یصطلیا، انظروا ہذین حتی یصطلیا، دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، دونوں کو مہلت دے دو کہ یہاں تک کہ صلح کر لیں، دونوں کو مہلت دے دو کہ یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ تو صلح کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، صلح نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم کسی پر الزام نہ لگائیں، تہمت نہ لگائیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11، تم اپنے آپ پر الزام نہ لگاؤ، یعنی بھائی پر الزام لگانا، کسی بہن پر الزام لگانا، غلط الزام لگا دینا، اپنے آپ پر الزام لگانا ہے۔ فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر ہے، بھائی تحقیق کیجئے، دیکھیے، سماج کو سدھارنے کے لیے کوشش کیجئے۔ تو جب تک تحقیق نہیں ہوگی کسی پر الزام نہ لگائیے، بہت غلط کام ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ ایمان کی کمی ہے۔ یہ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے آدمی تحقیق کرے، جانچے، پرکھے، دیکھے، الزام نہ لگائے۔ اگر کسی نے کسی پر غلط الزام لگا دیا تو بڑا مسئلہ ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 23، 24، 25 پڑھیے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورت پر، مومنہ عورت پر، اچھی عورت پر الزام لگا دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے، دردناک عذاب ہے۔ زبان بھی، ہاتھ پر سب گواہی دیں گے، اس دن پتہ چل جائے گا۔ اس لیے الزام نہیں لگانا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے آدمی جب نیکی کرے تو نیکی اس کو خوش کر دے، اور جب برائی کرے تو برائی اس کو روکے، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 251 پر ایک حدیث آئی ہے، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے، پریشان کر دے، تو مومن ہے۔ کیا پتا چلا؟ جب ہم اچھائی کریں تو ہمیں اچھا لگنا چاہیے کہ کچھ اچھا کام کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، اور جب برا کریں تو یہ لگنا چاہیے برا کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی ختم ہو گیا کہ جی میں برائی نہیں کر رہا ہوں جبکہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو میں مومن نہیں ہوں، ایمان میرا کمزور ہے، پکا مومن نہیں ہوں۔ تو یہ ہونا چاہیے اچھائی سے خوش ہو، برائی سے غمگین ہو، میں غلط کام کر رہا ہوں، مومن نہیں۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، غلط کام کیا چھوڑ دیا، آئندہ نہیں کریں گے، افسوس میں نے غلط کیا، کسی کا لے لیا اس کو لوٹا دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 باب نمبر 30 باب ذکر توبہ۔ اسی طرح بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 باب نمبر 30 باب ذکر توبہ، حدیث نمبر 4251، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کی اولاد گناہگار ہے، خطا کار ہے، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، گناہ کرنے والا ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ توبہ کر لیجئے، کیا معلوم کب موت آ جائے، دنیا سے چلے جائیں، سچی توبہ کر لیجئے، تو جب صاف صفائی ہو جائے گی تو اللہ صحیح طریقے سے اٹھائے گا۔ تو ایمان کی ایک شاخ یہ ہے
آدمی توبہ کر لے، سچی توبہ کرے. ایسا نہیں بار بار توبہ کر رہا ہے پھر دوبارہ گناہ کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں. شراب ہاتھ میں رکھ کے پی رہا ہے پھر توبہ کر رہا ہے، نہیں، پہلے چھوڑیے، چھوڑ دیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجئے، افسوس کیجئے میں نے غلط کیا ہے، اور جس کا حق لے لیا اس کو لوٹا دیجئے. یہ ہے سچی توبہ. ایمان کی ایک شاخ ہے قربانی. سورہ کوثر سورہ نمبر 108 آیت نمبر 2، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. قربانی میں بھی تقوی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37. اللہ کے دربار میں گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں تھے، قربانی کرتے رہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے جی وہ پیسے بچا لیے جاتے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے. نہیں بھائی، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی ہے، اور آپ نے جو حج کیا ہے نا 100 اونٹ آپ نے کاٹے ہیں. قربانی بھی کیجئے، غریبوں کی مدد بھی کیجئے، بیواؤں کی مدد بھی کیجئے، بے سہاروں کا سہارا بن جائیے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی خدمت کی ہے، بے سہاروں کا سہارا بنے ہیں، پریشان حال کی پریشانی آپ نے دور کی ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. محترم ناظرین، وقفے کے لیے رکتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. Kal raat 8:30 baje aur dobara subah 8:30 baje India mein. Peace TV Urdu par. Say indeed my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. Adai Dynamic. Challenge any human being to point out a single fundamental of Islam In youthful quest. Which is against humanity as a whole. Iconic. Inspiring. Encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farid Naik. Judge Islam based on the authentic sources. That's the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet's reward. A star above par in Teens Star. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ. قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے. بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں. شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں. بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو. یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے. بہترین معلومات کا حصول، علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے. ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر زندگی ہوگی تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما. محفل علماء، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی ہے ایمان کی شاخیں. ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ یہ ہے کہ آپس کے اتحاد و اتفاق کو مضبوط کیا جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں جدائی پیدا نہ کرو. اتحاد و اتفاق کو مضبوط کیجئے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک.
کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2585، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن آدمی دوسرے مومن آدمی کے لیے دیوار کی طرح ہے، بنیان کی طرح ہے۔ کس طریقے سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملے ہوئے ہیں، سہارا دیے ہوئے ہیں۔ تو اتحاد و اتفاق کا درس لیجئے، اتحاد و اتفاق کو مضبوط کیجئے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی ایک شاخ ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وہ لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ کیا کرے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، برائیوں کو روکے، آگے بڑھے۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 49، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، جب تم میں کا کوئی آدمی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اللہ نے جس کو پاور دیا ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے۔ اب جس کو اللہ نے ہاتھ کی طاقت دیا وہ کہنے میں زبان سے روکوں گا، نہیں، جس کی جو طاقت ہے وہ اس سے روکے، زبان سے روکے۔ اگر اتنا بھی نہیں تو اپنے دل میں برا جانے، سمجھے یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو اور برے کاموں میں لوگوں کا تعاون مت کرو، غلط کام میں ساتھ مت دیجیے، صحیح کام میں ساتھ دیجیے۔ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی ایک شاخ ہے شرم و حیا۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 35، والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، بے شرم ہو جائے، اس کا پانی گر جائے تو وہ برائیاں پھیلاتا ہے، سماج کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6120، اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب شرم و حیا نہیں ہے تو تم جو چاہو کرو۔ تو حیا جس کے اندر ہے، شرم جس کے اندر ہے، وہ ایمان والا ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ لوگ بولتے ہیں ارے یہ بہت شرمیلا، صحیح چیز میں شرمیلا اچھا ہے۔ لوگ بولتے ہیں یہ بہت بولڈ ہے، بہت اچھا ہے، نہ، اگر غلط چیز پھیلا رہا ہے، عریانیت پھیلا رہا ہے، بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، سماج کو خراب کر رہا ہے، تو وہ اچھا نہیں ہے۔ شرم و حیا والا اچھا ہے۔ تو ایمان کی ایک شاخ ہے شرم و حیا۔ ایمان کی ایک شاخ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ ہماری محبت کے محتاج ہیں، ہم ان کی خدمت کریں۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک پڑھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک شاخ یہ ہے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5986، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے اور اس کی عمر میں اضافہ کرے، بڑھوتری کرے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ ایمان کی ایک شاخ ہے اچھا اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے تھے، ہمارے اندر بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ ہم اچھے رہیں۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ نوکر اور غلام اپنے سیٹ کے ساتھ اچھا رہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے بیوی بال بچوں کا خیال رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 نمبر 6، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2142، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا
ما حق زوجت احدنا علیہ، میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تهجر الا في البيت، جب تم کھاؤ تو کھلانا، پہنو تو پہنانا، ولا تضرب الوجه، چہرے میں مت مارنا، ولا تقبل، برا بلا مت کہنا۔ بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، اچھے شوہر نہیں ہے، اور گھر کے علاوہ مت چھوڑنا۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے اللہ والوں سے میل جول رکھنا۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب سلام کیا جائے تو جواب دو، اگر کہے السلام علیکم تو وعلیکم السلام، بہترین جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم بیمار کی بیمار پرسی کریں۔ ایک آدمی بیمار ہے، فون پر پوچھ لیں بھائی صاحب کیسے ہیں، ہاسپٹل میں کوئی چیز کی ضرورت ہو تو بولیے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم عیادت کرتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں تو ہم جنت میں گھوم رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2568، من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، جو کوئی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے وہ جنت کے اندر کیاری میں گھوم رہا ہے جب تک کہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم کافروں اور مشرکوں کو مومنوں کی طرح دوست نہ بنائیں، رازدار نہ بنائیں۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم پڑوسی کا خیال رکھیں۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ہم اپنے گھر کا کچڑا وہاں پھینک دیتے ہیں، ہر دن لڑتے رہتے ہیں، اچھا پڑوسی نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کو دیکھ کے بھاگ نہ جائے۔ پھر اسی طرح ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ جو چیز پردے میں رکھنے کے لائق ہے اس کی پردہ پوشی کی جائے، نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کے ذریعے سماج خراب ہو رہا ہے تو اس کو ذمہ داروں تک بتایا جائے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699، جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھے گا۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کریں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبت رہیں، دنیا میں زیادہ اندر تک نہ گھسیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34، مالی ولی الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راها وترکها، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، بس ایک سائے کی طرح ہے، تھوڑا دیر آرام کیا پھر آگے چلے، کیونکہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم غیرت دار بنیں۔ کتاب الحدود صحیح بخاری کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6846، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں لضربتہ غیر مصفحن، ننگی تلوار سے سر قلم کر دوں گا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد لانا اغیر منہ واللہ اغیر منی، سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھیں۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ ہم فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2317، بہترین اسلام میں سے ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جو بیکار ہے، کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ ایمان کی شاخ میں سے ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت کریں۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1919، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایمان کی شاخ میں سے یہ ہے کہ ہم آپس میں صلح کرا دیں۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ ایمان کی ایک شاخ میں سے یہ ہے، یہ آخری شاخ ہوگی 77ویں شاخ 77، کہ تکلیف دہ چیز کو آدمی روڈ سے ہٹا دے، چاہے جو بھی ہو، پتھر ہو، کانٹا ہو، درخت ہو، ہٹائے۔ یہ ایمان کا آخری حصہ ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث جو ہے، حدیث نمبر 35 کتاب الایمان کتاب نمبر 1، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کی آخری شاخ یہ ہے آدمی تکلیف دہ چیز کو روڈ سے ہٹا دے۔ تو ناظرین کرام، ایمان اور زندگی کی یہ سیریز یہیں ختم ہوئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، آمین۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔